الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الله لما يغزوكم من نعمه واحبوني لحب الله او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہماری ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے واضح اور کھلے دھلے انداز میں یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ میری محبت کے بغیر کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل رہتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ بندے کو ایمان کا کمال نصیب نہیں ہوتا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے بغیر بندے کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کر لے گا۔ ان تین خصلتوں میں پہلی خصلت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتائی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول کے ساتھ ما سوا سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت اور رفاقت کا سبب بنے گی۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ اللہ کے نبی متی تقوم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے پوچھا ماذا اعددت لها، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کیا ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولا حج، میں نے قیامت کی تیاری کے سلسلے میں زیادہ نفل نمازیں تو نہیں پڑھی ہیں، زیادہ نفلی روزے تو نہیں رکھے ہیں،
زیادہ حج اور زیادہ صدقات تو نہیں دیے ہیں، الا انی احب اللہ و رسولہ، صرف ایک بات ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کام بن گیا، انت مع من احببتا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ بہت آسان سا اصول ہے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جس بندے سے محبت جس سے بندہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی بدولت ہمیں قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اچانک مجھے آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی دیدار کے لیے بےتاب ہو جاتا ہوں، گھر سے نکل پڑتا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں تو ہمیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے کہ ہم آپ کے چہرہ انور کا بار بار دیدار کر سکتے ہیں۔ حشر میں تو آپ جنت کے بلند سے بلند تر درجات میں ہوں گے، ہم اگر جنت میں گئے بھی پھر بھی نچلے درجات میں ہوں گے، وہاں ہم آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، تو اس جنت کا مزہ ہی کیا ہوگا جس میں آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ جو بندہ اللہ والرسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن نبیین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن رسول کی معیت نصیب ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میں کسی بزرگ کی بات نہیں کرتا، میں کوئی ضعیف حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا، یہ قرآن عظیم الشان کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ یہ حضور کی معیت، یہ جھنڈیاں لگانے پہ وعدہ نہیں ہے، یہ لائٹنگ کرنے پہ وعدہ نہیں ہے، قرآن عظیم الشان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت پہ رسول اللہ کی معیت نصیب ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی بندہ دوسرے سے محبت کرتا ہے اس کی تین بڑے اسباب ہو سکتے ہیں، تین بڑے اسباب ہو سکتے ہیں: کمال، جمال، منال۔ کمال، دنیا میں بہت سارے لوگ با کمال آئے ہیں اور انہی با کمال لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کوئی اچھا کھلاڑی ہے، اس نے کھیل میں کمال حاصل کیا تو اسی کھیل کے شوقین اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی اچھا فنکار ہے تو نوجوان اس پہ مرتے ہیں۔ کوئی سمجھدار سیاستدان ہے تو اسی فن کے لوگ، اسی سلسلے کے شوقین اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی نے علمی حوالے سے مہارت حاصل کر لی، شہرت حاصل کر لی تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی اچھا جرنیل ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کمال کی وجہ سے دوسرے سے محبت کی جاتی ہے، یا پھر جمال محبت کا سبب ہے۔ خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں تو نوجوان دل دے بیٹھتے ہیں۔ بعض نوجوان تو دل پھینک واقع ہوتے ہیں، جہاں کوئی گوری چمڑی نظر آئی تو بس فوراً فریفتہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ کبھی اس پہ مر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پہ مر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی جدائی میں رو رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی تصویر دیکھ لی تو پھر اس پہ مر گئے، کسی کی ایکٹنگ دیکھ لی تو اس کے اوپر شیدائی ہو گئے۔ جمال۔ اور تیسرا ہے منال یا احسان،
اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو بے اختیار آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہے. جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا، جب کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو دلوں کی، کسی کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے تو دلوں کی فطرت یہ ہے کہ لوگ محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں. 3 بڑے اسباب ہو سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی میں یہ تینوں اسباب بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ انسانیت کی واحد شخصیت ہیں جو محبت کرنے کی قابل ہے. ہم کمال کو دیکھیں تو ایسا با کمال کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. سمجھ لیں کہ کمالات 2 طرح کے ہوتے ہیں، وہبی اور کسبی. وہبی کمالات خدائی عطیہ ہوتا ہے، بندے کا اپنے عمل کا کوئی دخل اس میں نہیں ہوتا. خدائی عطیہ اس کو وہبی کمالات کہتے ہیں. ایک بندہ خوبصورت وجیح شکل و صورت والا ہے، ایک بندے کی آواز بہت پیاری ہے، ایک بندہ اعلی خاندان میں پیدا ہو گیا ہے. یہ تمام کے تمام کمالات وہبی ہوتے ہیں، خدائی عطیہ ہے. اور ایک بندہ سخی ہے، ایک بندہ اچھے اخلاق والا ہے، ایک بندہ اچھا لکھاری ہے، ایک بندہ اچھا خطیب ہے. یہ کمالات کسبی ہوتے ہیں، بندہ اپنی محنت کے ذریعے سے یہ کمالات حاصل کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہبی کمالات سے بھی مالا مال فرمایا تھا اور کسبی کمالات میں بھی بے مثل اور بے مثال بنایا تھا. وہبی کمالات ایسے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جس خاندان میں پیدا فرمایا وہ خاندان روئی زمین کے اوپر تمام خاندانوں میں اعلیٰ و برتر. اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو 2 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عرب اور عجم. عرب عجم کی بنسبت اعلیٰ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان عطا فرمائی تھی. عربی زبان باقی تمام زبانوں کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. فصاحت، بلاغت، جامعیت اور سلاست میں عربی بے نظیر زبان ہے. یہ جنت کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ نبی کی زبان ہے. اس زبان کو یہ سعادت اور یہ شرف حاصل ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جب ہم کہیں نا کہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، یہ 7 حروف ہیں. اردو زبان میں 7 حروف میں یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے، نماز پڑھو. اگر ہم اسی مفہوم کو انگریزی زبان میں بیان کریں گے تو 14 حروف استعمال کرنے پڑتے ہیں. آفر یور پریئر 14 حروف استعمال کرنے ہوتے ہیں. اور اگر ہم اسی بات کو عربی زبان میں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صلی، 2 حروف میں کام پورا ہو جاتا ہے. وہ مقصد کہ ہم انگریزی بولیں تو 14 حروف استعمال کرنے ہوتے ہیں، اردو بولیں تو ہمیں 7 حروف استعمال کرنے پڑتے ہیں. عربی زبان میں 2 حرفوں میں ہم نے اس وسیع مفہوم کو سمیٹ لیا ہے. یہ عربی کو کمال حاصل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عربی فصیح زبان عطا فرمائی تھی، اور پھر فرمایا کرتے تھے انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. عربوں میں بھی پھر آپ کو سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت عطا کی گئی تھی. تو انسانیت میں عجم اور عرب. عرب لوگ عربی جاننے والے، اور عجم کا معنی ہے گنگے. عرب لوگ ان کو گنگا کہتے تھے کہ ان کو تو زبان نہیں آتی، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. اور پھر عربوں میں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو باقی قبائل پر فوقیت دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار
من ولد اسماعیل کنانا واختار من کنانا قریشا واختار من قریش بنی ہاشم واختارنی من بنی ہاشم. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا قبیلے کو منتخب فرمایا، پھر کنانا قبیلے میں سے قریش خاندان کو چن لیا، قریش خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا، بنو ہاشم خاندان میں پھر پروردگار ذوالجلال نے مجھے چن لیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبی اور حسبی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام انسانوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کے پاس دعوتی خط بھیجا تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام تجارت کرنے کے لیے گئے تھے. ہرقل کے پاس جب خط پہنچا تو خط پڑھنے سے پہلے چاہا کہ میں معلوم کر لوں کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کے امتیازات کیا ہیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے مختلف سوالات پوچھے اور حضرت ابو سفیان نے ان سوالات کے جوابات دیے. پھر ہرقل نے ان جوابات کی روشنی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بندہ ان صفات کا حامل ہوتا ہے وہ سچا نبی ہوتا ہے. ان سوالات میں سے ایک سوال ہرقل نے یہ بھی پوچھا تھا، کیف نسبہ فیکم، جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نسب کے اعتبار سے تمہارے ہاں کیسے شمار ہوتے ہیں، نسب اعلیٰ ہے یا ادنا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ دشمن تھے اس وقت، مانتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ سچ کہنے پر مجبور تھے کہ کہنے لگے ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان بلند نسب والے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو حسب ما لا یفضلہ احد، وہ ایسے حسب والے ہیں کہ ایسے حسب کے اوپر کسی اور حسب کو برتری نہیں دی جا سکتی. حالانکہ حضرت ابو سفیان خود قریش کے تھے، قریبی خاندان تھا، وہ بھی قریش کے تھے، لیکن قریش میں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان وہ سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں. تو دشمن بھی اعتراف کرتے تھے. یہ وہ بھی کمالات تھے جو اللہ نے عطا فرمائے تھے. اور آپ لوگ دیکھیں نا کہ عرب لوگوں میں مختلف قبیلوں کے مختلف نام ہوتے تھے، لیکن نام رکھنے میں وہ معنی کا کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے. لہذا قبیلوں کے نام ایسے ہوتے تھے جو غلط معنی والے ہوتے تھے یا بالکل بے معنی ہوتے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ تھا ان کا نام بڑا بامعنی. عربوں میں قبیلہ تھا بنو ثقیف. ثقیف کہتے ہیں چھری کو، چاقو. بنو ثقیف یہ چھریوں والا قبیلہ ہے، یہ چاقوؤں والا قبیلہ ہے. ایک قبیلہ ہے بنو نظیف. نظیف کہتے ہیں کانٹوں کو، یہ کانٹوں والا قبیلہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ یہ چھری اور تلوار اور کانٹے کے نام سے مشہور نہیں تھا. کسی جنگلی جانور کے نام پہ ان کا نام نہیں رکھا تھا بنو کلب، یہ کتوں والا قبیلہ، یہ نام نہیں رکھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کا نام تھا قریش. قریش کا معنی مستحکم قبیلہ. قریش اس چٹان کو کہتے ہیں جس کو کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، ثابت قدم کے معنی میں ہے. اور پھر قریش میں آپ کا خاندان، آپ کی شاخ جو تھی بنو ہاشم. ہاشم کہتے ہیں مہمان نواز کو. آپ کا یہ خاندان مہمان نواز خاندان تھا. اور آپ کے جد امجد عبد المطلب کو جوانی سے اللہ تعالیٰ نے ایسے فضائل سے نوازا تھا، ایسے کمالات سے نوازا تھا کہ عین جوانی کے ایام میں مکہ کے قریش نے ان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا.
بڑا سمجھدار، بڑا زیرائے بندہ. اور پھر عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام عبد الشمس، سورج کا غلام یا سورج کا بندہ. ایک بیٹے کا نام عبد العزا، عزا بت کا بندہ. ایک بیٹے کا نام نوفل، سخت جگہ. ایک بیٹے کا نام عبد الحارث، شیطان کا بندہ. ایک بیٹے کا نام عباس، پتھریلی جگہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد المطلب کے ان بیٹوں میں سے کسی بیٹے سے پیدا نہیں کیا. کل کوئی یہ تو نہ کہے کہ توحید کی دعوت دینے والا خود ان کے والد کا نام کیسے ہے. دیکھ تو لو، پوری دنیا کو توحید کی طرف کھینچنے والا خود دیکھو، ان کے والد کا نام عبد العزا ہے، ان کے والد کا نام عبد الشمس ہے. نہیں، عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جن کا نام عبداللہ تھا. پروردگار ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے عبداللہ کے گھر کو منتخب کر لیا. والد کے نام کے معنی میں توحید جھلکتے ہوئی نظر آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک دیہاتی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے. ذبیح جس کو ذبح کیا گیا ہو، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے. صحابہ کرام دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ کیا مقصد ہے اس دیہاتی کا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، جی ہاں میں ذبیحین کا بیٹا ہوں. ایک تو میرے دادا جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، اور ایک میرے والد عبداللہ وہ بھی ذبیح اللہ ٹھہرے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہے. عبداللہ کے ذبیح اللہ ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب عبد المطلب اپنے خاندان کے بڑے بنے تو ہر بڑے کو اپنے خاندان کی فکر ہوتی ہے. قریش مکہ پانی کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے تھے، پینے کا پانی نہیں ملتا تھا. عبد المطلب نے تاریخ میں یہ بات معلوم کی تھی کہ بیت اللہ کے جوار میں کہیں پہلے زمانے میں زمزم کا کنواں ہوتا تھا، جو سیلاب کی وجہ سے اور مٹی آنے کی وجہ سے، چٹانوں کے گرنے کی وجہ سے وہ کنواں دب گیا ہے، نام و نشان بھی معلوم نہیں ہے. اس نے سوچا کہ میں اس کنویں کی کھدائی کی کوشش کرتا ہوں، ممکن ہے کہیں سے پانی نکل آئے اور میرے خاندان، میرے قبیلے کی پانی کی تکلیف دور ہو جائے. تنہا ایک جگہ پہ کھودنا شروع کر دیا. کھدائی کرتے رہے. سنگلاخ زمین ہے، بڑی بڑی چٹانیں ہیں، چٹانوں پہ چٹانیں توڑتے گئے لیکن کہیں سے کنویں کے آثار نظر نہیں آئے. اگلی جگہ پہ کھدائی شروع کر لی، وہاں سے بھی ناکام ہو گئے. اگلی جگہ سے کھدائی شروع کر دی، کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی. تھک گئے اور کہنے لگے اللہ اگر میں اپنی قوم کے لیے پانی تلاش کرنے میں کامیاب ہوا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو آپ کے نام پہ قربان کروں گا. اللہ کی شان، 2-3 جگہ جب کوشش کر لی تو آخرکار کامیاب ہو ہی گئے. ایک چٹان تھی، چٹان کو توڑا تو نیچے سے وہ کنواں نظر آ گیا. کنویں کی تھوڑی سی کھدائی ہو گئی تو ماشاءاللہ زمزم کا چشمہ ایک مرتبہ پھر جاری ہو گیا. قوم خوشیاں منا رہی تھی کہ ہمیں اپنے شہر کے اندر ہی پانی مل گیا، اور عبد المطلب مغموم تھے کہ میں نے منت مانی تھی، مجھے اپنی منت پوری کرنی پڑے گی. سوچا کہ 10 بیٹوں میں سے کس بیٹے کو قربان کروں. قرآن اندازی کرتا ہوں، جس کی قربانی اللہ کو قبول ہوئی اسی کا نام نکلے گا. قرآن اندازی کر لی. اللہ کی شان، بیٹوں میں جو سب سے زیادہ پیارا تھا، بیٹوں میں جو سب سے زیادہ باکمال، خوبصورت، حسین و جمیل تھا، عبداللہ کے نام قرآن نکلا. عبد المطلب شاید کسی اور بیٹے کے ذبح کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتا، لیکن جب عبداللہ کے نام قرآن نکلا تو اور پریشان ہو گئے. یہ میری آنکھوں کا تارا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کو میں کیسے قربان کر لوں. ممکن ہے کہ اللہ تعالی فدیے سے راضی ہو جائے اور میرا بیٹا ذبح ہونے سے بچ جائے. اور فدیے کے لیے 10 اونٹ اپنی طرف سے متعین کر لیے کہ 10 اونٹ ذبح کرتا ہوں، اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا. لیکن پہلے سوچا کہ اللہ کی مرضی تو معلوم کی جائے، اللہ کی مرضی تو معلوم کی جائے. اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے 10 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالا. کس کے نام قرہ نکلتا ہے؟ قرہ عبداللہ کے نام نکلا. گویا کہ اسی کو ذبح کرنا پڑے گا. اونٹ 20 کر لیے، شاید اس پہ اللہ راضی ہو جائے. وہ قرہ پھر عبداللہ کے نام نکلا.
اونٹ 30 کر لیے، قرا پھر عبداللہ کے نام نکلا، حتیٰ کہ 10 کی گنتی بڑھاتے گئے. جب اونٹ 100 ہو گئے، قرا اندازی کر لی تو قرا 100 اونٹوں کے نام نکلا. عبداللہ اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھ گئے کہ اب اللہ 100 اونٹوں کے اوپر راضی ہو گیا. 100 اونٹ بطور فدیہ کہ میں اللہ کے حضور پیش کر لوں گا اور عبداللہ ذبح ہونے سے بچ جائے گا. آج بھی کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے. بہرحال جس طرح کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالیٰ نے وہ مینڈے کی قربانی قبول کر لی، اس طرح عبداللہ کے بدلے اللہ رب العزت نے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے نام کے معنی میں کوئی شرک کی بو بھی محسوس نہیں ہوتی. توحید کے اوپر مبنی نام. عورتوں کے نام ہوتے تھے خنثا، بدشکل، حربہ، لڑنی جگڑنے والی، اس طرح کے نام عورتوں کی ہوا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حربہ نہیں تھا، لڑنے جگڑنے والی نہیں تھی، خنثا نہیں تھا، بدشکل و بدصورت نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، امن والی، امانت دار. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ حلیمہ بنو سعد قبیلے کی تھی. سعد سعادت سے ہے، یہ سعادت مند قبیلہ ہے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کا شرف حاصل ہوا ہے. اور پھر والدہ کا نام حلیمہ، حلم والی، حلم والی، برداشت والی. کیوں؟ حلیمہ کی گود میں ایک ایسے بچے نے پرورش پانی ہے جس نے پوری دنیا کو حلم کا درس دینا ہے، جس نے حلم کا مظاہرہ کرنا ہے، دشمن اور اغیار کے ظلم سے تم کے مقابلے میں حلم دکھانا ہے. لہذا والدہ بھی حلیمہ ہی ہونی چاہیے. حلیمہ تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام نامی، سبحان اللہ، ایسا پیارا نام. اللہ رب العزت کے نام کے بعد اس سے زیادہ با کمال نام دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. حقیقت یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی جامعیت ہے، اتنی جامعیت ہے، کوئی اور لفظ اس کا ثانی نہیں بن سکتا. آپ لوگ اندازہ لگائیں، عرب لوگ اتنے فصیح تھے کہ ان کو زبردست عبور حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تک لوگ مختلف نام رکھتے تھے. کسی بندے کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیں. کسی بندے کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، ماں سوائے 3-4 بندوں کے، کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے تھے. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کا وقت قریب آیا تو یہ عرب لوگ شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے. تو شام میں مختلف پادریوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، اور پادری انجیل کی تعلیمات کی روشنی میں ان لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ تمہاری سرزمین پہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سید الاولین والآخرین بنے گا، اس بچے کا نام محمد ہوگا. تو ان تاجروں کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس امید پہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے تھے کہ شاید میرا بیٹا وہی محمد بن جائے. تو گویا کہ 3-4 بچوں کے نام محمد تھے، ورنہ تاریخ میں کوئی اور محمد کا نام کا کوئی بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تک کوئی نہیں ملتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی جو محمد رکھا گیا ہے، یہ اس بنیاد پہ نہیں رکھا گیا کہ وہ پیشنگوئی ہو چکی تھی، بلکہ عبد المطلب نے اپنے پوتے کی پیدائش کے بعد پوتے کو اٹھا لیا. اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو حرم شریف پہلے لے جایا کرتے تھے حصول برکت کے لیے. جب بچے کو حرم شریف پہنچایا، حرم شریف میں مختلف لوگ طواف کر رہے تھے. لوگوں نے عبد المطلب کے پوتے کو دیکھا، جو بندہ بھی دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا، تعریف کرنے لگ جاتا تھا. جو بندہ بھی دیکھتا تھا تعریف کرنے لگ جاتا تھا. تو عبد المطلب نے سوچا کیوں نہ اپنے بچے کا نام ہی ایسا رکھا جائے. سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اور اس کے لیے لفظ محمد ہی سب سے زیادہ موزوں تھا. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی تعریف سب سے زیادہ ہو چکی ہے.
اور پھر اس نام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آج تو ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں نا کہ محمد نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ محمد نام پہ اس کی بیعت بھی ہوتی ہے, محمد نام سے پھر اس کی بیعت بھی ہوتی ہے. حالانکہ قرون اولیٰ میں تو اس کا بڑا رواج ہوتا تھا, بچوں کا نام بڑے شوق سے محمد رکھا جاتا تھا. اور ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں وسط ایشیا گیا تو وسط ایشیا میں نے ایک قبرستان دیکھا. قبرستان میں دفن ہونے کے لیے 3 شرطیں ہوتی تھیں. ایک شرط یہ تھی کہ میت جو کہ فوت ہو چکا ہے وہ اعلی درجے کا محدث ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اعلی درجے کا فقیہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا نام محمد ہو. فرماتے ہیں کہ میں نے اس قبرستان میں 400 ایسی قبریں دیکھی ہیں, وقت کے مایہ ناز محدث, وقت کے بڑے بڑے فقہا, اور ان کے نام محمد ہوا کرتے تھے. تو وہ لوگ کہتے تھے یہ محمدیون کی قبرستان ہے, محمدیون کا قبرستان ہے. اور اس محمد نام کے اندر ایک اور کمال ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر لیا, مشرکین مکہ غیظ و غضب میں آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہنے کی کوشش کرتے تھے. اور جب بھی آپ کی ذات کے بارے میں برے کلمات کہتے اور محمد کا لفظ بولتے وہ پریشان ہو جاتے کہ جب ہم لفظ محمد بولتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو جاتی ہے, کیونکہ نام کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے, نام کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے کہ خود بخود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جب وہ حضور کو کوئی برا بلا کہتے تو محمد لفظ نہیں بولتے تھے, کیونکہ محمد میں تو خود تعریف والا معنی پایا جاتا تھا. انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا کہ محمد کی بجائے لفظ مذمم استعمال کرتے تھے. مذمم جس کی زیادہ مذمت کی گئی ہو. تو جب بھی وہ کوئی گالی دیتے تھے, کوئی بری بات کرتے تھے تو لفظ مذمم استعمال کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالی میرے سے قریش کے سب و شتم کو کیسے ہٹا لیتا ہے. یلعنون مذمما ویشتمون مذمما وانا محمد, یہ گالی دیتے ہیں تو مذمم کو دیتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں تو مذمم پر بھیجتے ہیں, جبکہ میں تو محمد ہوں. تو اگر وہ لوگ مذمم لفظ بول کے کوئی گالی دیتے ہیں تو میں تو مذمم ہوں نہیں, میں تو محمد ہوں. اگر یہ محمد لفظ بول کے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں, کیونکہ محمد کے نام میں خود تعریف والا پہلو پایا جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی کمالات سے مالا مال فرمایا گیا تھا. اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسبی کمالات میں بھی اپنی مثال آپ تھے. معزز سامعین, دنیا میں ہم بہت سارے باکمال لوگ دیکھتے ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں, اور تاریخ میں بھی بہت سارے باکمال لوگوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. لیکن ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان لوگوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا جائے تو اگر ایک پہلو میں کمال ہمیں نظر آتا ہے تو دوسرے پہلو میں ہمیں کمی اور نقص نظر آتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسند درس پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں تو اپنے جھنڈے گاڑتے ہیں, لیکن جب وہ میدان خطابت میں آتے ہیں تو وہاں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جب وہ کاتب بنتے ہیں, رائٹر بنتے ہیں تو ایسی تحریر ہوتی ہے کہ لوگ انگشت بدندان رہ جاتے ہیں, لیکن جب وہ بولنے پہ آتے ہیں تو 10 بندوں کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر پاتے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ جرنیل ہوتے ہیں تو ملکوں کی ملک فتح کر لیتے ہیں, لیکن اگر وہی لوگ حکمران بن جاتے ہیں تو ناکام حکمران ثابت ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر کی حیثیت سے ان کو دیکھا جائے تو ایک زبردست شوہر ثابت ہوتے ہیں,
لیکن باپ ہونے کے ناطے وہ ناکام باپ ثابت ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیاست میں تو بڑے اعلی مرتبے کو پہنچے ہوتے ہیں لیکن معیشت کے اعتبار سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایوان عدل میں ہوتے ہیں تو بڑے نکتہ رس اور بڑے زبردست ذہین جج تو بن سکتے ہیں اور ثابت ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی گھریلو زندگی دیکھیں تو وہ ناکامیوں سے بھری پڑی ہوتی ہے. کسی کا بچپن تو معصوم ہوتا ہے, جوانی داغدار ہوتی ہے, کسی کا حال تو تابناک ہوتا ہے, ماضی افسوسناک ہوتا ہے. غرض کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے کامل ہو. ہاں, تاریخ میں صرف واحد شخصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جس زاویے سے آپ دیکھیں, جس پہلو سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نظر ڈالیں, آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا. میں اگر ایک اچھا شوہر ثابت ہوں تو میں ایک اچھا باپ ثابت نہیں ہو سکتا. اولاد کے حقوق کے حوالے سے, اولاد کی تربیت کے حوالے سے میرے اندر ہزار خامیاں ہیں. میں اگر اچھا باپ ثابت ہو گیا تو اچھا بیٹا ثابت نہیں ہو سکتا. والدین کا حق, والدین کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے کوتاہی کرنے والا ہوں گا. اور اگر میں اچھا بیٹا ثابت ہو گیا تو اچھا بھائی ثابت نہیں ہو سکتا. کسی نہ کسی پہلو میں میرے اندر کوئی کمی اور کوئی تشنگی پائی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بڑی با کمال. آج کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب شوہر بن جاؤں, بیوی کا حق ادا کرنے والا, بیوی کے سامنے سرخرو ہونے والا شوہر بن جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھے, ایک کامیاب شوہر کی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی ہمیں نظر آتی ہے. ہمارے لیے تو ایک بیوی کو راضی کرنا مشکل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, 11 بیویاں تھیں, اور ہر بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والی. کسی کی 2 بیویاں ہوں, اس کے لیے 2 بیویوں کو راضی کرنا ناممکن ہوتا ہے. ایک بیوی کہتی میرے سے نفرت کرتا ہے, دوسری کہتی میرے سے نفرت کرتا ہے, یہ کہتی میرا حق ادا نہیں کرتا, دوسری کہتی میرا حق ادا نہیں کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی زبان سے کسی نے شکوہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا حق ادا نہیں کیا. کوئی ایک بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ حضور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور میرے سے کم محبت کرتے ہیں. ہر بیوی یہ سمجھتی تھی کہ حضور جتنا میرے سے محبت کرتے ہیں اتنا کسی اور سے محبت نہیں کرتے. ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے اس بات پہ مکالمہ ہو گیا. ایک زوجہ کہہ رہی تھی کہ میرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اگلی کہہ رہی تھی کہ نہیں, جتنی محبت میرے سے فرماتے ہیں اتنے تو تم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے. اب ہر بندی کو, ہر زوجہ کو ناز تھا, ہر زوجہ مطمئن تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کی اللہ کے نبی آپ فیصلہ فرما دے کہ آپ ہم میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا, لیکن قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دانائی اور سمجھداری پہ. حضور نے فرمایا میں کل جواب دوں گا, کل جواب دوں گا. رات کے وقت ایک زوجہ کے پاس تشریف لے گئے. یہ 1 درہم آپ لے لیں لیکن وعدہ کریں کسی کو بتانا نہیں ہوگا. نہیں, میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. اگلی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے, 1 درہم لے لیں, کسی کو بتانا نہیں ہے. نہیں, کسی کو نہیں بتاؤں گی. تمام ازواج مطہرات کو آپ نے 1 درہم دے دیا. اگلے دن پھر ازواج جمع ہو گئی, اللہ کی نبی آپ بتا دیں کہ ہم میں سے کس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس زوجہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جس کو میں نے کل رات 1 درہم دیا ہے. اب وعدہ ہو چکا تھا کہ کسی نے بھی بتانا نہیں ہے. اب ہر زوجہ مطہرہ اپنے آپ میں بڑی خوش ہے. حضور نے الفاظ کیا استعمال کرے, میں اس زوجہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. جی ہاں, کامیاب شوہر. اگر ہمیں چونکہ بندہ باپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا باپ ثابت ہو جاؤں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کامیاب باپ کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں. حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے تھا, حضرت زینب کے ساتھ معاملہ کیسے تھا, حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کے ساتھ معاملہ کیسے تھا. ہم ایک کامیاب باپ کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں. ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بہنوں کے لیے ایک اچھا بھائی ثابت ہو جائے
گئے میں کیسے اچھا بھائی بن سکتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. ہم وہی سلوک اپنے بہنوں کے ساتھ کریں, ہم اپنی بہنوں کے لیے اچھا بھائی ثابت ہو سکتے ہیں. جی ہاں, کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا جرنیل بن جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک اچھے جرنیل کے لیے تعلیمات موجود ہیں. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا حکمران بن جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایک اچھے حکمران کے لیے تعلیمات موجود ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم آپ کو ایک کامل اور مکمل انسان پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وقت میں اتنا بڑا کام کیا. حقیقت یہ ہے کہ بندے کی عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. آپ جس معاشرے میں پیدا ہوئے اور جس معاشرے کی اصلاح کا کام آپ کی ذمہ میں لگایا گیا, وہ معاشرہ تمام تر خرابیوں سے بھرا ہوا تھا. یعنی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھی. جہالت اتنی عام تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. سفاکی, ظلم, بربریت کا دورہ تھا. اتنے وہ لوگ سنگ دل تھے کہ زندہ جانور کی ران کو تلوار سے مارتے تھے, ران کو کاٹ کے اس کو بھون رہے ہوتے تھے اور جانور تڑپ رہا ہوتا تھا, ان کو جانور کے تڑپنے کا احساس نہیں ہوتا تھا. بارش اللہ سے مانگنی ہوتی تھی, زندہ جانور کے دھم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے, تیل چھڑک کے اس کو آگ لگاتے تھے. جب اس آگ کی حرارت اور تپش جانور کو پہنچتی تھی, اچھلتا تھا, کودتا تھا, اور یہ جب بےتابی کا اظہار کرتا, لوگ تالیاں بجاتے, خوشیاں مناتے کہ اب بارش برسے گی. عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا. عکاظ کے میلے میں ایک بندہ سب لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی ٹانگ پھیلائی کہ ہے کوئی تم میں سے جو میری اس ٹانگ کو موڑ دے. اتنی سی بات, ہے کوئی جو میری اس ٹانگ کو موڑ دے. دوسرا بندہ کب یہ توہین برداشت کر سکتا تھا کہ ہمیں چیلنج کرتا ہے. اس نے فوراً تلوار کھینچی اور ٹانگ کے اوپر وار کیا, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے ساتھی آ گئے, اس کو مارا, تو اس کے ساتھی آ گئے تو ان کو مارا. 120 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی. سینکڑوں نہیں, ہزاروں لوگ اس لڑائی میں مارے گئے. جہالت اتنی زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 10 سال ہوتے کتنے ہیں دیکھیں. 40 سال میں تو آپ کو نبوت ملی. 40 سال سے لے کے 53 سال کی عمر تک 13 سال تو آپ نے مکہ میں گزارے. مکہ میں ان ظالموں نے آپ کو تو کوئی کام کرنے دیا ہی نہیں. آپ کو تو ہر طرف سے اتنا ٹائٹ حالات کے اندر محصور کر رکھا تھا. 3 سال تک تو آپ شیب ابی طالب کے اندر محصور تھے. آپ تک گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکا. پورا قبیلہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا خاندان شیب ابی طالب کے اندر ایسا محصور تھا. درختوں کے پتے کھاتے تھے, گھاس کے تنکے کھانے پر مجبور تھے. ایسے شدید حالات میں آپ 13 سال میں کیا کر سکتے تھے؟ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, پھر آپ کو کچھ کام کرنے کی آزادی مل گئی. پھر آپ نے مدینہ میں 10 سال گزارے. 10 سال میں آپ نے اتنا کام کر لیا. مختصر وقت میں لاکھوں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر لیا. ان سنگ دل لوگوں کو, ان جاہل اور ان ان پڑھ لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فضائل کے ساتھ آراستوں پہ راستہ کر دیا کہ دنیا ان صحابہ کرام کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. حیران ہوتا ہے بندہ کہ مختصر وقت میں آپ نے جو صحابہ کی تربیت کی, اور تربیت بھی ایسی کہ استاد کو اپنے شاگردوں پہ ناز تھا. استاد چیلنج کرتا ہے, میرے شاگرد نے امتحان لے لو, میرا ایک شاگرد بھی غلطی نہیں کرے گا. حضور نے پوری دنیا کے سامنے یہ فرمایا, اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. میں نے 1,24,000 میں نے 1,25,000 صحابہ پہ محنت کی ہے.
کسی نے میرے ساتھ 3 دن گزارے ہیں، کئی صحابہ نے 1 دن گزارا ہے، کئی صحابہ نے 1 گھنٹہ گزارا ہے حضور کے صحبت میں. 1 گھنٹے میں بھی میں نے اس کو ستارہ بنا کے چھوڑا ہے، 3 دن میں میں نے اس کو ستارہ بنا کے چھوڑا ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جس نے میرے پاس 3 دن گزارے ہیں وہ بھی مقتدا ہے، جس نے میرے پاس 1 دن گزارا ہے وہ بھی تمہارے لیے رہبر اور رہنما ہے. ان کی پیروی کرو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے، ان کی پیروی کرو گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے. استاد کو ناز تھا اپنے شاگردوں پہ، اکیلے تنہا ادارہ قائم کیا تھا. خود مدرسے کے محتمم بھی تھے، خود ناظم بھی تھے، خود معلم بھی تھے، خود مربی بھی تھے. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت گاہ سے صحابہ کرام فارغ ہوتے تھے، سبحان اللہ، کئی صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے مسند درس کو رونق بخشی اور درس و تدریس میں ستارہ بن کے چمکے. کئی تو ایسے تھے کہ خانقاہوں کو آباد کرنے والے بن گئے، عبادت میں، زہد و اتقان میں راہبوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. کئی تو ایسے تھے جنہوں نے میدان شجاعت میں ایسے کارنامے سر انجام دے دیے کہ لوگوں کے اذہان و قلوب کے اوپر اپنے نام نقش کر کے رکھ دیے. کئی تو ایسے تھے جو کمانڈر ان چیف بنے، قیصر اور کسریٰ کے ساتھ پنجہ آزمائی کر لی. اور کئی تو ایسے تھے جنہوں نے عنان اقتدار کو سنبھالا اور جہان بانی کے ایسی زرعی اصول دکھا دیے لوگوں کو کہ جہان بانی کا حق ادا کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک شاگرد ایسا بنا کہ آج بھی لوگ ان شاگردوں کو دیکھ کے اپنے لیے اصول وضع کرتے ہیں. آج تو غیر لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس وقت عرب لوگ دنیا کی پسترین قوم تھی. انگریز مورخین لکھتے ہیں عرب لوگ اس وقت دنیا کی پسترین ذلیل ترین قوم تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند سالوں کی تربیت کا ایک یہ نتیجہ نکلا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت عرب سرزمین ہیرو کی نرسری بن چکی تھی، ہر طرف ہیرو ہی ہیرو تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں بڑے کام کرنے والے لوگ گزرے ہیں، کوئی بڑا جرنیل گزرا، کوئی بڑا فاتح گزرا، لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑا کام کیا، اس نے بڑا کام کیا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی. اگر زندگی وفا کرتی تو یہ اور زیادہ بڑے کارنامے سر انجام دیتا. کوئی سائنسدان گزرا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی نے وفا نہ کی ورنہ یہ تو بہت اور تحقیقات کر لیتا. کوئی بڑا عالم بنا ہے، بڑا مصنف گزرا ہے، لوگ کہتے ہیں زندگی نے وفا نہ کی ورنہ یہ اور کئی ساری تصنیفات کر لیتا. گویا کہ اپنا کام مکمل نہیں کر سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مدت میں کام کیا اور کام کا حق ادا کیا. اور جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں کھڑے تھے اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے سامنے تھے، آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے پوچھا تم بتاؤ میں جس عظیم مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر لیا؟ صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کے کہا اللہ کے نبی ہاں آپ نے وہ مقصد پورا کر لیا. ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا. میرے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کام کا حق ادا کر دیا ہے. مختصر وقت میں بہت بڑا کام کیا. یہ آپ کے کام کی امتیازی خصوصیت. دوسری خصوصیت یہ کہ محدود وسائل کے ساتھ آپ نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا محدود وسائل کے ساتھ. دنیا میں انقلابات آتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن انقلاب لانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. لوگ $1 بلین خرچ کرتے ہیں
پھر کہیں جا کے تھوڑی بہت تبدیلی لاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس حوالے سے کوئی سرمایہ نہیں تھا, وسائل بالکل نہیں تھے. حالت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے, اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں والی زندگی دے, موت دے تو مسکنت والی موت دے دے, اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں کر دیجیے. آپ نے درہم اور دینار کے زور پہ انقلاب نہیں برپا کیا تھا. آپ نے لوگوں کو درہم اور دینار کے زور پہ نہیں اپنا تابع بنایا تھا. آپ نے اخلاق اور کردار کے زور پہ لوگوں کو اپنا تابع بنایا ہوا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ 4 روٹیاں, جنریٹر چل نہیں رہا تو پھر یہ آن کیوں نہیں کرتے؟ جنریٹر, ہاں یہ آواز کسی سے کیا آ رہی ہے؟ یہ باہر چل رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 4 روٹیاں بنائیں. روٹی بھی کبھی کبھار پکتی تھی, جو کی روٹی آٹا چھنا ہوا نہیں ہے. 4 روٹیاں بنائیں. ایک روٹی حضرت علی کو ملی کھانے کے لیے, ایک حضرت حسن کو ملی, ایک حضرت حسین کو ملی, ایک حضرت فاطمہ نے اپنے لیے رکھ لی. جب روٹی کا پہلا لقمہ لیا تو خیال آیا کہ میں تو روٹی کھا رہی ہوں, معلوم نہیں کہ میرے ابا حضور نے بھی کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا. تو آدھی روٹی تو کھا لی, اور ارادہ یہ تھا کہ آدھی روٹی میں اپنے ابا جی کے حضور پیش کروں گی. اپنے گھر سے نکلی, اپنے دوپٹے کے کنارے میں وہ آدھی روٹی لپیٹ لی, اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی, حضور نے دیکھا تو پوچھا, فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی, ایک روٹی پکائی تھی, اس میں سے آدھی خود کھا چکی ہوں, آدھی آپ کے لیے لے کے آ چکی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روٹی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پہلا لقمہ جو لیا تو پھر فرمانے لگے, فاطمہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ 3 دن ہو چکے ہیں آپ کے والد کے حلق سے اس لقمے کے علاوہ کوئی اور چیز نیچے نہیں گئی ہے. جی ہاں, ایسے انقلاب برپا ہوتے تھے, ایسے لوگوں کے اندر تبدیلی لایا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالیات کے ناظم تھے. آپ کے پاس جب بھی مہمان آتا تھا تو آپ کے گھر میں خود کچھ ہوتا تھا تو کھلاتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا حضرت بلال کو فرماتے کہیں سے قرض لے آؤ, جب کہیں سے کچھ آ جائے گا تو ہم قرض ادا کر لیں گے. آپ توجہ فرمائیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے کوئی قرض کا انتظام کر لیتے تھے اور مہمان کا اکرام ہو جاتا تھا. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک یہودی ملا بازار میں اور کہنے لگا, بلال آپ کو تو کئی مرتبہ قرض لینا پڑتا ہے تو آپ میرے سے قرض لے لیا کریں, اور جب وقت مدت پوری ہوگی تو آپ مجھے واپس کر لیا کریں. فرماتے ہیں کہ پیشکش بڑی اچھی تھی, میں نے پیشکش قبول کر لی اور میں نے قرض وہاں سے لینا شروع کر دیا. مدت متعین تھی, جب مدت پوری ہونے میں 2 دن باقی تھے تو وہ یہودی مجھے بازار میں ملا اور کہنے لگا, بلال تجھے پتا ہے مدت پوری ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ 2 دن باقی ہیں. مجھے چاہیے پیسے وقت پہ, اگر تو نے نہیں دیے میں تجھے پھر غلام بناؤں گا, اسی طرح تو بکریاں چرائے گا جس طرح کی تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کی نبی کے پاس بھی اس وقت کوئی انتظام نہیں تھا. اب جب رات کا وقت ہو گیا تو میں نے سوچا کہ یہودی نے کوئی بدتمیزی تو کرنی ہی ہے, تو کیوں نہ میں کہیں روپوش ہو جاؤں. عشاء کے وقت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کیا, اللہ کے نبی میں پریشان ہوں, فکر مند ہوں, ایسا نہ ہو کہ یہودی خامخواہ مجھے پریشان کر دے, تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں چند دنوں کے لیے یہاں سے نکل جاؤں, روپوش ہو جاؤں, جب قرضہ ادا ہو جائے پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا. حضور نے مجھے اجازت دے دی. میں رات کے وقت گھر آیا, خیال یہ تھا کہ صبح سویرے اندھیرے میں یہاں سے نکلوں گا, کہ فجر طلوع نہیں ہو چکا تھا.
کہ اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں. میں حضور کے حجرے کے دروازے کے پاس پہنچا. کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے گھر کے سامنے 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی بیٹھے ہوئی ہیں. حضور نے مجھے دیکھا تو مسکرائے, بلال آپ کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا. یہ کہیں سے ہدیہ آیا ہوا ہے, لے جاؤ, یہ بیچو, یہودی کا قرضہ بھی ادا کر لو, اور جو بچ جائے تو مدینہ کے مساکین اور فقراء میں تقسیم کر لو. فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہو گیا. میں صبح سویرے بازار میں وہ اونٹنیاں لے گیا, سامان لدا ہوا ہے, سب کچھ کا میں نے سودا کر لیا. سب سے پہلے میں نے یہودی کا قرضہ ادا کر لیا, اور باقی میں نے مساکین اور فقراء میں تقسیم کر لیا. شام کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا, بلال کیا بنا؟ عرض کیا, مساکین فقراء میں نے تلاش کر لیے, کافی سارا تقسیم ہو گیا, کچھ اب بھی میرے پاس باقی ہے. حضور مغموم ہو گئے, فرمانے لگے, اچھا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ آج میں گھر نہیں جا سکوں گا, میری ملک میں مال ہوگا تو میں گھر جانا پسند نہیں کرتا, جب تک یہ سارا مال تقسیم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں پھر کوشش کرتا رہا, حتیٰ کہ میں نے پورا مال فقراء میں تقسیم کر لیا, اور شام کے وقت میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سنائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے, فرمایا, اچھا آج پھر میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں. آپ نے رات مسجد میں گزاری. جب میری ملکیت میں مال پیسہ ہے تو میں اپنے گھر کے اندر جانا بھی پسند نہیں کرتا. عصر کی نماز پڑھائی, نماز پڑھاتی فوراً تیزی سے نکلے, لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جا رہے تھے, اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے. صحابہ کرام حیران تھے کہ نماز پڑھاتی فوراً نکلے, مسئلہ کیا ہے, اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اتنی جلدی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ میں نماز پڑھا رہا تھا, نماز کے دوران ہی مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں تو چاندی کی ایک ڈلی پڑی ہے, چاندی کی ایک ڈلی پڑی ہے. میں نے کہا, ہائے میری ملک میں چاندی پڑی ہے. میں بےتاب ہو گیا, میں گھر گیا, میں نے گھر والوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا, انہوں نے صدقہ کر لیا, میں مطمئن ہو گیا, پھر آپ کے درمیان آ گیا. محدود وسائل کے ساتھ آپ نے ایسا زبردست انقلاب برپا کر دیا. جب کسی کو دیتے تھے تو گن کے نہیں دیا کرتے تھے, جو کچھ ہوتا تھا سارا کچھ دیا کرتے تھے. حاتم طائی بڑا مشہور سخی گزرا ہے, سخاوت میں بے مثل. حال یہ تھا کہ گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے. سائل ایک دروازے سے آتا تھا, اس کو مل جاتا تھا, وہ اگلے دروازے سے پھر آتا تو پھر مل جاتا تھا, نکل کے اگلے دروازے سے آتا پھر مل جاتا تھا, 4 مرتبہ سائل کو ملتا تھا. حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا, حضرت ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخی, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاتم طائی نے گھر کے 4 دروازے سائلوں کے لیے بنائے ہوئے تھے, ایک سائل کو 4 مرتبہ ملتا تھا, جبکہ حضور نے ایک دروازہ بنایا تھا. ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاتم طائی حضور سے زیادہ سخی. وہ بڑے الہامی جوابات دیا کرتے تھے. فرمانے لگے کہ حاتم طائی کے پاس سائل آتا تھا, ایک دروازے سے ملتا تھا, اس کو دوبارہ اگلے دروازے سے آنا پڑتا تھا, پھر ملتا تھا, اگلے دروازے سے آنا پڑتا تھا. میرے محبوب نے ایک دروازہ بنایا تھا, اور جب کسی سائل کو دیا کرتے تھے اس کو دوبارہ کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. حاتم طائی کے سائل کو تو بار بار آنا پڑتا تھا, وہ تو ایک ہی مرتبہ میں بندے کو مالا مال کیا کرتے تھے. تو کم وسائل کے ساتھ آپ نے انقلاب برپا کر دیا, کم وقت میں آپ نے انقلاب برپا کر دیا, اور کم نقصان کے ساتھ آپ نے انقلاب برپا کر دیا. دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں, خون کی ندیاں بہتی ہیں. ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تاریخ پڑھو, انہوں نے کیسے لوگوں کو تہ تیغ کیا تھا کہ جس شہر کے اوپر قبضہ کرتے تھے اس شہر کے قریب جو دریا بہتے تھے, دریا کا پانی 6 مہینے تک انسانی خون سے رنگین ہوتا تھا. لوگوں کے سروں کی کھوپڑیوں کی مینار تعمیر ہوتے تھے. لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بلا تمیز اور بلا فرق لوگوں کو تہ تیغ کیا جاتا تھا. پہلی جنگ عظیم جب لڑی گئی, یہ مہذب اقوام کے درمیان 64 لاکھ بندے مر گئے.
دوسری جنگ عظیم جب لڑی گئی 3.5 کروڑ بندوں کا خون بہہ چکا ہے. ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے، یہ ایسے آزاد نہیں ہوا، اس کی بنیادوں میں کروڑوں مسلمانوں کا خون شامل ہو چکا ہے. انقلابات ایسے برپا ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب، سبحان اللہ، 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل علاقے پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. 10 سال کی مختصر مدت میں 10 لاکھ مربع میل سرزمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. اور 10 سال کی مدت میں جتنی جنگیں لڑی گئیں اس میں صرف اور صرف 1018 بندے دونوں طرف سے جاں بحق ہو گئے. 1000 مسلمانوں کی طرف سے جو نقصان ہوا، کافروں کا جو نقصان ہوا، سارا ملایا جائے تو 1018 بندے. 1018 بندوں کے نقصان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 لاکھ مربع میل سرزمین پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں ضرور لڑی ہیں، لیکن ہر مسئلے کا حل وہ جنگ نہیں سمجھتے تھے اور پوری کوشش کرتے تھے کہ جنگ کے بغیر مسئلہ حل ہو جائے. یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا. مسلمانوں کی لشکر میں انصار کی بڑی جماعت تھی. سعد بن عبادہ جو کہ انصار کے بڑے تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. اور جب مکہ کے قریب پہاڑی کے دامن سے گزر رہے تھے تو سعد بن عبادہ نے کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، یعنی مکہ والوں سے ہم لڑیں گے اور ہم ان کو تہ تیغ کریں گے، آج لڑائی کا دن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو ناراض ہو گئے. آپ نے یہ کیسے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے؟ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کرنے کا دن ہے، آج تو میں اپنی رحمت کا مظاہرہ کروں گا. الیوم یعظم الکعبہ، آج تو وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، بیت اللہ کی تعظیم کی جائے گی، آج تو میری رحمتوں کا مظاہرہ ہوگا. اور سعد بن عبادہ سے اس بات پر ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہ کہاں کیوں ہے. لہذا سعد، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، کسی اور بندے کے ہاتھ میں دے دیا. اور بندہ کون سا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دانائی اور سمجھداری پہ قربان جائیں. سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیا، ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ اعزاز اور یہ شرف اسی گھر میں رہے، سعد بن عبادہ کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے. جھنڈا لے لیا، اپنے بیٹے کو دے دو. اسی خاندان میں رہا اور احساس بھی دلایا کہ نہیں، میں تو رحمتوں والا نبی ہوں، یہ لڑائی والی بات آپ نے کی کیوں ہے؟ خالد بن ولید کو فرمایا کہ میں نے مکہ کے بالائی طرف سے جانا ہے، آپ نے مکہ کی زیریں جانب سے آنا ہے، لیکن یاد رکھنا کوشش پوری یہ کرو کہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے، کسی کی جان کا نقصان نہ ہو جائے، پوری کوشش یہ کرنی ہے. حضرت خالد بن ولید اس طرف سے آ رہے تھے، پوری کوشش کرتے تھے کسی کا نقصان نہ ہو جائے. جن لوگوں نے گھروں کے اندر دروازے بند کر کے گھروں کے اندر محصور ہو کے بیٹھ گئے، اس سے کوئی تعارض نہ کیا گیا. جنہوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، کوئی تعارض نہیں کیا گیا. جنہوں نے حرم شریف کے اندر پناہ لے لی، کسی نے کچھ نہیں کہا. حضرت خالد بن ولید جس راستے سے آ رہے تھے، 4 5 7 نوجوان تھے، اوباش قسم کے، شرپسند قسم کے، وہ سامنے آ گئے. خالد بن ولید نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے یہ لوگ ہٹ جائیں اور ان کی خون سے ہماری تلواریں رنگین نہ ہوں، لیکن وہ نوجوان ماننے والے نہیں تھے. حتیٰ کہ پھر وہی 7 8 بندے کام آ گئے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے خالد بن ولید کو دیکھا اور خالد بن ولید کی تلوار خون سے چمک رہی تھی، فرمایا خالد، لگتا یہ ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ کچھ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی، میں نے تو بہت کوشش کی لیکن وہ لوگ ہمیں راستہ نہیں دے رہے تھے، پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. آپ نے بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا، جو کچھ اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے. صرف 7 بندے قتل ہوئے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. کم نقصان کے ساتھ اتنا عظیم انقلاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برپا کر دیا. آج دنیا والے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضرور استعمال کی ہے، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے تلوار ضرور استعمال کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہر مسئلے کا حل تلوار کو نہیں سمجھا تھا.
آپ نے دنیا کو اخلاق اور کردار کے زور پہ فتح کیا تھا. کردار ایسا عظیم تھا کہ جب نبوت کا دعویٰ کیا مشرکین مکہ نے دلیل پوچھی, آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل کے طور پہ اپنے کردار کا حوالہ دیا. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, میں نے تو آپ کے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے, 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں. میرے 40 سال عمر میں میرے اوپر کوئی ایک نقطہ تو دیکھو, کوئی میرے جوانی میں کوئی داغ دبا تو مجھے دکھا دو, کوئی انگلی رکھنے کی جگہ تو مجھے دکھا دو. میرا کردار ہی میری نبوت کی دلیل ہے. ایسا چیلنج کوئی نہیں کر سکتا, کوئی بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. بچپن کے دوستوں کے سامنے کوئی بات کر کے دیکھ لے, جوانی کے دوستوں کے سامنے کوئی بات کر کے دیکھ لے, تو دوست ہی بتا دیں گے کہ دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ. اتنی نہ بڑا پاکی دامان کی حکایت. اور حضور چیلنج کر رہے تھے, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. کردار اتنا اعلیٰ تھا, اخلاق اتنے اعلیٰ تھے, اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کیا تھا. فتحت المدینہ بالاخلاق, فرمایا مدینہ تو اخلاق کے زور پہ فتح ہو چکا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ چند جنگجو مل گئے جو تلوار کے دھنی تھے اور انہوں نے تلوار کے زور پہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ چند جنگجو مل گئے, یہ چند جنگجو کس تلوار کے زور پہ ساتھ ملے تھے؟ عمر کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ ابو بکر کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ عثمان غنی کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا؟ کردار تھا, اخلاق تھے. کسی بندے کی اصل حقیقت کا پتہ قریبی لوگوں کو ہوتا ہے. قریبی لوگ, قریبی دوست, گھر کے افراد ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بندہ کس درجے کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کر لیا, کوئی بندہ کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ بن جائے, بیوی کے سامنے اس کی پیری نہیں چلتی. کوئی بندہ کتنا ہی بڑا نیک کیوں نہ بن جائے, بیوی کے سامنے کسی کی نیکی نہیں چلتی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اتنا صاف و شفاف تھا, آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والی, سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی, آپ کی سچائی کی گواہی دینے والی ان کی اپنی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. پھر قریبی دوست بندے کے حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق قریبی دوست تھے, وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. گھر کے چھوٹے بچے بندے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ نوعمر لڑکے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا, اور گھر کے غلام ہی مالک اور آقا کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے حضرت زید, وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کئی مرتبہ گستاخی کرتا رہا, حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ پہ الزام لگایا. حقیقت یہ ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اتنا حلم, اتنا حوصلہ, اتنا وسیع سینہ کسی کا ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے آپ کی زوجہ طاہرہ مطہرہ پہ اوپر الزام لگایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کر لیا, اور جب وہی عبداللہ بن ابی مردار ہو گیا تو اس کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ, مخلص صحابی تھے, حضور کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. اللہ کے نبی, آپ کو تو پتہ ہے میرا والد کون تھا, لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنا کرتا عنایت فرمائیں کہ میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دوں. ممکن ہے کہ آپ کی کرتی کی برکت سے میرے والد کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں آپ کا والد کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا میرے ساتھ, نہیں, فوراً اپنا کرتا اتارا اور عبداللہ بن عبداللہ کے حوالے کر دیا. اگر آپ کے والد کا بھلا ہو سکتا ہے میری کرتی کی وجہ سے, میرا کرتا لے جاؤ. اور بیٹے نے اگلی بات یہ کر لی کہ اللہ کے نبی, میرے والد کا جنازہ بھی آپ پڑھا دیں, ممکن ہے آپ جنازہ پڑھائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے, جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے.
اور جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دامن سے پکڑا. میں نے کہا اللہ کی نبی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا عمر میں جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ منافق تھا، اس نے فلاں دن یہ بات کی تھی اور فلاں دن یہ بات کی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے اچھی طرح پتہ ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ منافق تھا، لیکن پھر بھی میری رحمتوں کا تقاضا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں. میں نے پھر عرض کیا اللہ کی نبی آپ کیسے جنازہ پڑھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگو گے اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا عمر دعنی عنکا دعنی عنکا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جنازہ پڑھانے دو. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے مغفرت مانگوں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، میں اس کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت مانگ لوں گا. اور پھر فرمایا عمر میرا جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ جب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا اس کے قبیلے کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے. مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے 1000 سے زائد بندے مسلمان ہو گئے. تو کمال کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ با کمال اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. جمال میں بھی اپنی مثال آپ تھے. جمال کتنا؟ زلفوں کی پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں، رخساروں کی پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں. ماں نے کبھی اتنا جمیل کوئی جنا نہیں ہے، اتنا حسین کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے ہم نے تو نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایسا حسین دیکھا ہے اور نہ حضور کے بعد کبھی ایسا حسین دیکھا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت سبحان اللہ کمال کر دیا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے زیادہ جمیل تو کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ کو ہر عیب سے ایسا پاک اور صاف پیدا کیا گیا ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جیسا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. لواح زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا قطع القلوب علی الید. فرماتے ہیں اگر زلیخا کی سہیلیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چمکدار پیشانی کو دیکھ لیتی تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ انگلیاں کاٹی تھیں. اگر میرے محبوب کی وسیع اور منور جبین کو دیکھ لی تھی تو انگلیوں کی بجائے اپنے دل کے ٹکڑے کر دی تھی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال اور حسن لوگوں کی نگاہوں سے مستور رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا. اللہ تعالی نے وہ کامل مکمل حسن لوگوں کے اوپر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا، کیونکہ اگر پورا حسن ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ دیکھنے کی تاب نہ رکھتے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے حسن بے مثال کے تذکرے کیا کرتے تھے. حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیسے تھا. فرماتے ہیں کہ وکانا وصافا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ماموں اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مجمع میں بیان کیا کرتے تھے. تو جب میں نے پوچھا کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسے تھا تو میرے ماموں نے جواب دیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں بھی عظیم تھے
اور لوگوں کو بھی عظیم نظر آتے تھے. یتلألأ وجهه کما یتلألأ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ انور یوں چمک رہا ہوتا تھا جیسا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. اطول من المربوع واقصر من المشذب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیانے قد سے قدرے اونچے تھے اور زیادہ اونچے بھی نہیں تھے، زیادہ اونچے لوگوں سے قدرے کم تھے. خوبصورت قد کاٹ، بالکل درمیانہ نہیں، درمیانے قد سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا قد. آگے فرماتے ہیں عظیم الہامت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا جو ذہانت کے اوپر دلالت کرتا ہے. رجل الشعر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال قدر خمدار گنگریالے تھے، مکمل سیدھے بھی نہیں تھے، زیادہ گنگریالے بھی نہیں تھے، قدر خمدار گنگریالے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قد کاٹ کے بارے میں فرمایا معتدل الخلق، تخلیق کے اعتبار سے بڑے معتدل تھے. واسع الجبین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کشادہ تھی جو شرافت اور نجابت کی دلیل ہے. سہل الخدین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رخسار مبارک بالکل ہموار تھے، نہ تو اندر کو دھنسے ہوئے تھے نہ باہر کو زیادہ ابھرے ہوئے تھے، بالکل ہموار رخسار تھے. ازج الحواجب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھویں مبارک خمدار اور خوبصورت تھی. اقمل عرنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک کا بھانسا لمبا تھا، ناک بلند تھی، کأنما یعلوہ النور، دور سے یوں نظر آتا تھا جیسے ناک کے اوپر نور پھوٹ رہا ہے. اکحل العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فطری اور پیدائشی اعتبار سے سرما آلود آنکھیں لے کے آئے تھے. ضلیع الفم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا جو کہ فصاحت اور بلاغت کی اوپر دلیل ہے. مفلج الاسنان، دانتوں کے درمیان قدر خلا تھا، جب بات کرتے تھے اس سے نور پھوٹ رہا ہوتا تھا. کث اللحیۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، سینے کو ڈھانپے رکھتے تھی. کأن عنقہ دمیۃ جید دمیۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک یہ مورتی کی طرح تراشی ہوئی پتلی اور باریک گردن تھی. بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا. کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو یہ وسیع حوصلے کی دلیل ہوتی ہے. جس کے کندھے چوڑے ہوتے ہیں یہ حوصلہ مند بندہ ہوتا ہے، بڑا بوجھ اٹھا سکتا ہے. عریض الصدر، سینہ مبارک بڑا چوڑا تھا، یہ وسیع، یہ سخاوت اور یہ نجابت کی دلیل ہے. اور آگے فرماتے ہیں طویل الزندین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کلائیاں لمبی لمبی تھی، لمبی کلائیاں تھیں، یہ سخاوت کی دلیل ہے. رحب الراحت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی کشادہ ہوتی تھی. شسن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پاؤں مضبوط تھے. زخم القرادیس، جوڑ انتہائی مضبوط تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک انتہائی نرم تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے کبھی ریشم کو اتنا نرم نہیں چھوا ہے جیسا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک کو نرم چھوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سینہ مبارک کے اوپر بالوں کی لمبی لکیر تھی. سواء الصدر والبطن، پیٹ اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، پیٹ اور سینہ بالکل ہموار تھے. اخمس الاخمسین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک نیچے کی اندر سے قدرے خالی اور کھوکھلے تھے. بعض لوگوں کے پاؤں مکمل زمین کے اوپر لگتے ہیں، یہ بدصورت ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک اندر سے قدرے خالی تھے اور اوپر سے مسیح القدمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک بالکل ہموار تھے. پانی کا قطرہ گر پڑتا تھا، دائیں بائیں کو بہہ جاتا تھا، گویا کہ ہر وقت تیل لگا ہوا ہے. پاؤں کے اندر گڑے نہیں پڑے ہوئے تھے کہ اس کے اندر پانی کھڑا ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ نہ تو ان سے پہلے کبھی ایسا خوبصورت پیدا ہو چکا ہے، نہ کوئی ان کے بعد ایسا خوبصورت پیدا ہو چکا ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور چاند کی روشنی اپنی جوبن پہ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے.
عشاء کے بعد کا وقت تھا، سرخ داری دار جھوڑا آپ نے پہنا ہوا تھا، اور میں ایک سائڈ سے بیٹھ گیا تو میں نے حضور کے رخ انور پہ نظر ڈالی، اور پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے حضور کی طرف دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، پھر میرے دل نے فیصلہ کر دیا، آسمان کے چاند تیرا حسن ضرب المثل ہے، تجھے اپنے حسن پہ ناز ہے، لیکن میرے سرزمین حجاز کا چاند تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کیسے ہوتا تھا؟ کأنہ ورقۃ مصحف، گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ یہ قرآن کے ورق کی طرح پرکشش ہوا کرتا تھا۔ حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ بیٹے نے پوچھا، امی حضور کا رخ انور کیسے تھا، حضور کا چہرہ انور کیسے تھا؟ فرمانے لگی، یا بنیا لو رأیتہ لرأیت الشمس طالعۃ، اگر آپ حضور کو دیکھ لیتے یوں محسوس ہوتا جیسے سورج طلوع ہو چکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ انور میں تھی، سوئی سے کپڑا سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، سوئی نہیں مل رہی تھی، تلاش کر رہی تھی، اندھیرا تھا، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی شعاع سے وہ سوئی چمک اٹھی۔ حضرت عائشہ نے وہ سوئی اٹھائی، مسکرانے لگی۔ حضور نے پوچھا، حمیرہ کیوں مسکرا رہی ہو؟ اللہ کے نبی سوئی نہیں مل رہی تھی، آپ کے چہرہ انور کی چمک سے مجھے وہ سوئی مل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، فرمانے لگے، الویل 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 لمن حرم النظر الى هذا الوجه الكریم، ہلاکت ہے ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اس خوبصورت چہرے کی دیدار سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی، کون لوگ آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے؟ سارے لوگ میرا دیدار کر سکیں گے، ماں سوائے بخیل کے وہ میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی، بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے میرا نام نامی ذکر ہو جائے، وہ میرے اوپر درود شریف نہ پڑھ سکے، وہ بخیل ہوگا، وہ میرے دیدار سے محروم رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ تو جمال ہے۔ تیسرا ہے کمال۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں مختصر الفاظ میں کمال کا تذکرہ کرتا ہوں اور پھر بیان کا نتیجہ نکال کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ منال میں نے کہا تھا کہ تیسرا سبب جو عشق اور محبت کا بنتا ہے وہ بندے کا احسان ہے۔ اگر ہم احسانات کے زاویے سے دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام محسن کائنات ہیں، محسن کل جہاں ہیں۔ ہمارے اوپر تو ان کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کی رعایت دی ہے، وہ جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگی اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے۔ میں قیامت کے دن اپنی گناہگار امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پھر وہ دعا مانگوں گا، اور وہ دعا کی جو مجھے رعایت دی گئی ہے میں اس کو استعمال کروں گا۔ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین پہ رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لوگوں کو بستروں کے اندر بھی خوف زدہ کر رہے ہیں۔ لوگ نرم اور گرم بستروں کے اندر میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ اس وقت آدھی رات کے وقت ایک ہستی ایسی بھی ہے جو رب ذوالجلال کے سامنے مصلی کے اوپر سجدہ ریز ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، مصلی بھیگ گیا ہے۔ وہ ہستی اپنی اعمال کے بارے میں پریشان نہیں ہے، اپنی نجات کے بارے میں پریشان نہیں ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہے،
کیونکہ گناہ تو ان سے کبھی صادر ہی نہیں ہو چکے تھے. اپنی امت کے لیے اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی, یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہارے اپنے آپ میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, عزیز علیہ ما عنتم, ہر وہ کام جو تمہیں مشقت میں ڈالے وہ ان کے اوپر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم, تمہاری خیر اور بھلائی کے بارے میں بڑے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے بارے میں رأفت کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں. تو احسانات بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں. احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبت کریں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے محبت کریں. تو 3 بڑے بڑے اسباب بتا دیے, اور تینوں اسباب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں. تو وہ ذات ہی محبت کی لائق اور مستحق ہے. اب ہمیں محبت تو کرنی چاہیے نا. اب ہم میں سے ہر بندہ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. اب محبت کا مظاہرہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ محبت کا مظاہرہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے سے کر سکتے ہیں. اگر ہم نے آپ کی تعلیمات کو اپنایا, دعویٰ نہ بھی کریں پھر بھی ہم محبین میں شمار ہوں گے. اور اگر ہم نے آپ کی تعلیمات کو نہیں اپنایا, ہم 1000 مرتبہ دعوے کریں گے, ہمارے دعووں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے سچے اور مخلص عاشق جو تھے وہ ہمارے سے زیادہ ہمارے بڑے تھے, ان سے زیادہ ان کے بڑے تھے, ان سے زیادہ ان کے بڑے تھے, حتیٰ کہ پھر ان سے زیادہ تابعین بڑے عاشق تھے, اور تابعین سے زیادہ صحابہ کرام بڑے عاشق تھے, اور صحابہ کرام سے پھر زیادہ کوئی بڑا عاشق دنیا میں پیدا نہیں ہوا. صحابہ کرام نے حضور کے عشق اور محبت کی کیسی مثالیں رقم کر دیں اور کیسے ثبوت فراہم کیے. آج بھی ایسی ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کے دور میں جھنڈیاں لگانا, لائٹنگ کرنا, جلسے جلوس کا انعقاد کرنا, میرا تو خیال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہیں تھا. بلکہ صرف میرا خیال نہیں ہے, امت کے جملہ محدثین کا یہی خیال ہے, امت کے جملہ علماء اور فقہاء کا یہی خیال ہے کہ کسی نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ سلسلہ نہیں چلایا تھا. معزز سامعین, میرے بھائی, ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, صرف سمجھانے والی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. ابو بکر سے زیادہ کوئی عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. ابو بکر نے جیسے عشق رسول کے ثبوت فراہم کیے ہیں, آج بھی ایسی ثبوت کی ضرورت ہے. عمر سے کوئی زیادہ عاشق رسول آج نہیں ہو سکتا. عمر نے کیسے دلائل فراہم کیے ہیں, آج بھی ایسی دلائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے. عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, حضور خطبہ دے رہے تھے, آواز لگائی, اجلسو, لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا, ایک پاؤں مسجد سے باہر تھا, چوکٹ کے اوپر بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا, عبداللہ میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا, اللہ کے نبی آپ نے مجھے تو نہیں فرمایا تھا, لیکن جب آپ نے اجلسو کہہ دیا تو عبداللہ کو کہاں گنجائش ہے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائے. ٹائم چونکہ بالکل گزر چکا ہے, میں یہ سلسلہ شروع کروں گا تو یہ بہت طویل سلسلہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اتباع رسول میں کیسے آگے تھے. تو ہمیں آج ایسے ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے. تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. ایک طرف محبت کے دعوے کرتا ہے, دوسری طرف نافرمانی کرتا ہے. عجیب بات ہے, اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ ضرور ان کے اتباع کرتے, کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے. سچے عاشق تو محبوب کے اشاروں کو دیکھتے ہیں, محبوب کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اشاروں سے وہ بدلتے رہتے ہیں. ہمارا عجیب عشق ہے, ہماری عجیب محبت ہے. حضور کی تعلیمات سے ہمیں نفرت ہے, زندگی کے طور طریقے ہمیں اچھے نہیں لگتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت ہمیں اچھی نہیں لگتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم دور بھاگتے ہیں, اور ہمارے سے بڑا عاشق رسول کوئی ہے ہی نہیں. کسی کا والد فوت ہو رہا ہوتا ہے,
اور زندگی کے آخری لمحات میں کوئی وصیت کرے، پھر بیٹے کہتے ہیں کہ یہ میرے والد کی آخری لمحات کی وصیت ہے، جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اور وہ پورا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات میں ایک وصیت فرمائی تھی۔ آخری لمحات میں آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے حقوق کا خیال رکھو۔ میں عاشق ہوں، پوری رات گلی سے جانے میں گزار دی، جھنڈیاں لگانے میں گزار دی، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے میری اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اوندھے منہ بستر پہ گر پڑتا ہوں، میں اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں بتاؤ میں عاشق ہوں؟ میرا ضمیر چیخ چیخ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ کا دعویٰ تو ہے، حقیقت کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نے وہ نماز چھوڑ دی۔ حضور نے آخری لمحات میں جس نماز کی وصیت کی تھی آپ نے وہ نماز چھوڑ دی، اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ یہ کیسے عشق رسول ہے؟ حضور نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی، حضور نے احد والوں کو بد دعا نہیں دی، میں تو کہتا ہوں حضور ان کو بد دعا دے دیتے، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی۔ وہ ہاتھ جو آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کے لیے اٹھتا ہے وہ اٹھنے سے پہلے ہی کٹ جائے، وہ اٹھنے سے پہلے ہی سوکھ جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اور آپ بھی یہ کہتے ہوں گے، کہ وہ تلوار جو حضور کے اوپر لگنے کے لیے چلتی ہے وہ پہلے اس چلانے کے اوپر لگ جائے، ان لوگوں کی نسلیں برباد ہو جائیں۔ حضور بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ رحمت بن کے آئے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ جب کفار مکہ کی وجہ سے آپ مغرب کی نماز، عصر کی نماز نہ پڑھ سکے تو جلال میں آ گئے، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ محبوب آپ نے طائف والوں کو تو بد دعا نہیں دی، آپ نے احد والوں کو تو بد دعا نہیں دی، ان کو بد دعا کیوں دے رہے ہیں؟ طائف میں تو میرا خون بہایا گیا، احد میں تو میرے دندان شہید ہو گئے، یہاں تو میرے رب کا حکم ٹوٹ گیا ہے، میرے رب کا حکم ٹوٹ گیا ہے، نماز ہماری قضا ہو گئی ہے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مقدس میں حضور کے اوپر پتھر مارنے والے وہ برے تھے، لیکن نماز میں رکاوٹ بننے والے زیادہ برے تھے، نماز چھوڑنے والے زیادہ برے تھے۔ تو ہم اگر عاشق رسول ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، ہم عاشق رسول ہیں تو نبی کی سنتوں کی پیروی کرنی پڑے گی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ تو گستاخ ٹھہرے جنہوں نے حضور کی شان میں کارٹون شائع کیے، گستاخانہ خاکے شائع کر لیے، وہ تو گستاخ ٹھہرے جنہوں نے حضور کے بارے میں مضامین شائع کر دیے، کتابیں لکھیں، لیکن ہم عاشق رسول ٹھہرے، ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ بلیڈ پھیرنے سے۔ شروع میں دن کی صبح ہم بلیڈ پھیر کے حضور کی سنت کو گندی نالی میں بہا دیتے ہیں، اس نالی میں جس میں بچوں کا پخانہ تیر رہا ہوتا ہے، جانوروں کا گوبر تیر رہا ہوتا ہے، اسی نالی کے اندر حضور کی سنت ہم بہا دیتے ہیں۔ ہم عاشق رسول ٹھہرے۔ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانی مقصود نہیں ہے، اپنے درد کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ چاہیں تو ہم کہاں جائیں، کیسے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں؟ میرے بھائی سال ہو گئے ہیں، ہر مہینے میں یہاں پہنچ جاتا ہوں، ہر مہینے یہاں پہنچ کے بیان کرتا ہوں، آپ لوگ بھی سنتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آتی ہیں، میں اپنا ٹائم فارغ کرتا ہوں، تم اپنا ٹائم فارغ کرتے ہو، انتظام کرنے والے بیچارے انتظام کرتے ہیں، اشتہار لگانے والے بیچارے اشتہار لگاتے ہیں، تمام تر بھاگ دوڑ کوشش کرتے ہیں۔ مقصد تو یہی کوئی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں کب بات سمجھ میں آئے گی؟ ہم کب راہ راست پہ آئیں گے؟ کب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ مائیں بہنیں اور بیٹیاں سال سے پروگرام میں آتی ہیں، کب ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا حضور کی تعلیمات ماننے کا؟ حضور کی
چاہت کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کا جذبہ کب ان کے اندر پیدا ہوگا؟ ہم کب اپنے چہروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے راستہ پہ راستہ کریں گے؟ ہم کب ان گستاخیوں سے باز آئیں گے؟ کب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سینے مبارک پہ یہ خنجر چلاتے رہیں گے؟ کب ہم راہ راست پہ آئیں گے؟ مزید تو ہمیں راہ راست پہ آنا چاہیے، مزید تو ہمیں بدلنا چاہیے۔ معزز سامعین، لفاظی کے زور پہ مجمع کو گرمانے والے خطیب پرسوز آواز کے ذریعے سے لوگوں کو مسحور کرنے والے نعت خوان، جھنڈیوں کے ذریعے سے شہر کے شہر سجانے والے تاجر اور بجلی کے قمقموں سے رات کو دن میں تبدیل کرنے والے مخیر حضرات تو بہت ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو راستوں پہ راستہ کرنے والے عاشق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا چلتا پھرتا اشتہار بننے والے محبین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حرز جاں بنانے والی امتی خوردبین سے دیکھنے پڑتے ہیں، نہیں ملتے، خال خال ملتے ہیں۔ آج تو مٹھائی کھانے والے، شیرینی تقسیم کرنے والے، حلوے کھانے کھلانے والے عاشق زار تو بہت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پیروکار تھوڑے ملیں گے۔ گلیوں کو سجانے والے، کمکموں کے ذریعے سے روشن کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن اپنے چہرے کو حضور کی سنت سے سجانے والے آپ کو خال خال ملیں گے۔ کاش کہ ہم یہ نعرہ تو لگا رہے ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، کاش کہ ہم یہ نعرہ لگانے والے بن جائیں، حکم رسول پہ خواہشات بھی قربان ہیں، حکم رسول پہ جذبات بھی قربان ہیں، حکم رسول پہ تعلقات بھی قربان ہیں، حکم رسول پہ بندے کے ذاتی مفادات بھی قربان ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے بن جائیں، کاش کہ ہم اپنے جذبات کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ آج تو یہ نعرہ لگانے والے موجود ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کاش کہ ہم یہ نعرہ لگانے والے بن جائیں، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت بھی قبول ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ نعرہ لگانے والی بن جائے، غلامی رسول میں پردہ بھی قبول ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غلامی رسول میں بے پردگی پھیلائی جا رہی ہے۔ جس طرح عید میلاد کے موقع پہ مرد نکلتے ہیں عید منانے کے لیے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بن سنور کے عید منانے کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ ہائے میرے مولا، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حضور نے تو فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے جو نہ خود کسی کی طرف دیکھتی ہے نہ کوئی اور اس کی طرف دیکھ سکے، پردے میں رہتی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، دیکھنے والے پر بھی لعنت اور جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی لعنت۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عشق اور محبت کی نام پہ بے پردگی کو رواج دیا جا رہا ہے، عشق اور محبت کی نام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روضے کے اندر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ان عورتوں کے بارے میں حضور کو پتہ چلے گا تو حضور خوش ہوں گے؟ حضور کی سال ہر سال کی تعلیمات اس بات کی اجازت دیتی ہیں۔ افسوس صد افسوس ہمارے اوپر کہ ہم نے عشق اور محبت کے نام پہ وہ کام کر لیے کہ جس کو دیکھ کے شیطان تو خوشی سے اچلتا کودتا ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گنبد خضرا کے اندر تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اے میرے کم عقل امتیو، تم لوگوں نے کچھ کرنا بھی تھا تو کسی اور بہانے کے ذریعے سے کر لیتے، میرے عشق اور محبت کو بدنام کر لیا، میرے عشق اور محبت کے نام پہ تم لوگوں نے بے دینی پھیلائی ہوئی ہے۔ تو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ اصل میں حقیقی عشق اور محبت ہے. جس بندے نے تعلیمات پہ عمل کر لیا وہ حضور کے ہاں سرخرو ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, میری امتی پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے, میں لوگوں کو پانی کے پیالے بھر بھر کے پیش کروں گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے, تصور کریں اپنے بارے میں, تصور کریں اپنے بارے میں کہ میں اس وقت جاتا ہوں حوض کوثر پہ. حضور فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جب وہ حوض کے قریب آئیں گے سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے, ایسا ہنکائیں گے جیسا کہ بھٹکی ہوئی اونٹوں کو ہنکایا جاتا ہے, قریب نہیں آنے دیا جائے گا. میں کہوں گا امتی امتی ان کو آنے دو, ان کو میں پانی کے پیالے پیش کروں. مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, محبوب آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے طور طریقوں کو چھوڑ کے غیروں کے طور طریقوں کو اپنایا ہوا تھا. میں اس وقت کہوں گا مجھ سے دور رہو, مجھ سے دور رہو, مجھ سے دور رہو, مجھ سے دور رہو. میں بھاگتا ہوا جا رہا ہوں حوض کوثر پہ, امید ہے مجھے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ ملے گا. بھاگتا ہوا جا رہا ہوں, شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے, سامنے فرشتے روک لیتے ہیں, آپ کا آنا ممنوع ہے, پیچھے ہٹ, پیچھے ہٹ, تو نہیں ادھر نہیں آنا, تجھے تو حضور سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے, تجھے تو حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت میرا کیا بنے گا؟ اے میری ماں, اے میری بہن, جب حضور کے سامنے جانا ہوگا اس وقت تجھے کہا جائے گا تو وہی نہیں ہے جس نے حضور کی محبت میں بے پردگی کو رواج دیا تھا, جس نے حضور کی محبت میں دوسروں کو اپنے حسن کے جلوے دکھا کے اپنا دوسروں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالے تھے, دوسروں کا ایمان لوٹا تھا. تو وہی نہیں ہے. تو کس منہ سے حضور کے پاس آئی ہے اور حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام لے رہی ہے؟ حضور کی امتوں کی ایمان کو اوپر ڈاکے ڈالنے والی, حضور کی امتیوں کی ایمان کو لوٹنے والی, تو حضور کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام لے رہی ہے. آج ہم بہت گناہگار, بہت برے ہیں, لیکن ایک سہارا, ایک امید, وہ یہ کہ قیامت کے دن اگر محبوب کے قدموں میں جگہ مل گئی, محبوب نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یہ میرا امتی ہے, یہ میرا عاشق ہے, یہ میرا ہے, بس ہمارا کام بن جائے گا, ہمارا کام بن جائے گا. لیکن ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ ایسا تو نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم حضور کے پاس جائیں, اللہ کے نبی ہم بھی آپ کی امتی ہیں, ہم نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا تھا, حضور ہماری طرف دیکھی بھی نہ اور فرمائیں کہ تمہارا اور میرا کیا تعلق, تمہارا اور میرا کیا تعلق, میں کس دلیل کی بنیاد پہ تمہیں اپنا امتی تسلیم کروں؟ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کوئی ایک نشانی تو ایسی ہوتی جس کو دیکھ کے میں کہہ دیتا کہ تم میرا امتی ہے. جی ہاں, میں نے دنیا میں تجھے کہا نہیں تھا, میں نے دنیا میں تمہیں کہا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جا جا, جن کے طریقوں میں تجھے کامیابی نظر آتی تھی آج انہی کی صف میں کھڑا ہو جا, جن کے طور طریقے تجھے ترقی والے نظر آتے تھے جا جا ان کے صف میں کھڑا ہو جا. ڈر لگتا ہے قیامت کے دن محبوب اس طرح ہمیں فرما دیں, محبوب فرما دیں میں نے دنیا میں کہا نہیں تھا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تمہیں تو غیروں کے طریقے اچھے لگتے تھے, جاؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ تو قیامت کے دن حضور کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے یہ تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا. کئی مرتبہ ہم ڈرتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں, پرواہ نہ کریں. کیوں پرواہ کریں؟ میں جب برے راستے پہ چل پڑتا ہوں خدا نہ خواستہ اور ڈٹ جاتا ہوں تو کوئی مجھے ہٹا نہیں سکتا. نوجوان لڑکے, نوجوان لڑکیاں جب غلط راستے پہ ڈٹ جاتی ہیں, باپ سمجھا کے تھک جاتا ہے, ماں بیچاری آنسو بہا رہی ہوتی ہے, بھائی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے, بہن کے اوپر اثر نہیں ہوتا, اپنی ترتیب پہ چل رہی ہوتی ہے, بھائی کے اوپر اثر نہیں ہوتا, کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ہم حضور کی عشق اور محبت میں حضور کی تعلیمات کو اپنائیں, ہمیں شرم آئے, ہم کسی سے ڈریں, ہم کسی کی پرواہ کریں, یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے. کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا, کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عشق اور محبت کی حقیقی دلیل فراہم کریں. قیامت کے دن ہم حضور کے پاس جائیں, حضور ہمیں دیکھ کے مسکرائیں اور ہم حضور کو دیکھ کے مسکرائیں, اور حضور کی زبان سے اتنی سی بات جاری ہو جائے
کہ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما، قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما۔ کریم پروردگار، ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں، ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اللہ، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ کریم آقا، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما، رات کے آخر پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنتوں کی محبت نصیب فرما، ایک ایک سنت پہ مرنے میٹنے والا بنا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت کے نور سے منور فرما۔ اے کریم آقا، بات کرنے اور کانوں تک پہنچانے یہ تو ہمارا کام تھا، دل کی گہرائی میں اتارنا تیرا کام ہے۔ جتنے بھی
بھی یہاں مرد موجود ہیں یا خواتین تک آواز جاتی ہے، سب کو اللہ حضور کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرما، سب کے چہروں کو حضور کی سنتوں سے آراستہ و پیراستہ فرما، ماں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بے پردگی کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گنبد خضرا میں تکلیف پہنچانے والیوں کو اللہ پردے کی توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ، رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ، جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ، تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، سخاوتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے، اللہ خالی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھی ہوئی ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ میرے مولا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے در پہ آئے ہیں، اپنے در سے دھتکار نہ دیجئے، اگر تو نے اپنے در سے دھتکارا، ہمارے سامنے کوئی دوسرا در نہیں، جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگیں۔ اے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، دوسرا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجئے، ہمیں اپنے در سے عطا فرما، اپنے در سے عطا فرما۔ حاضرین سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما، جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے، اللہ ان کو چھٹکارا عطا فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، بے سکونی کو سکون میں تبدیل فرما، تنگی کو فراوانی میں تبدیل فرما، ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، اس ملک کو ملت کے مفادات پر مبنی فیصلے کرنے والی قیادت ہمیں نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے جتنے احباب کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تمام حضرات کی تمام محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما، ان کے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جس بچے نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، اس بچے کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، قیامت کے دن والدین کی نجات کا باعث بنا۔ اس بچے کو اعلیٰ اخلاق اعلیٰ کردار عطا فرما، اللہ بے داغ جوانی نصیب فرما، عفت اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، دین کی خدمت کے لیے شرف قبولیت نصیب فرما۔ ایک بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس کے اعلی مقامات عطا فرما، قبر پہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرما، قبر کو وسعت نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ خواتین جو دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کا چل کے آنا قبول و منظور فرما، اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو ختم فرما، ہر قسم کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ گھر کی پریشانیوں کو ختم فرما، اولاد کی پریشانیوں کو ختم فرما، نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما، ازواج مطہرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔